السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام گرو کے تمام ناظرین کی خدمت میں میرا سلام حاضر ہے. محترم جیلانی صاحب کا حکم تھا کہ شادی بیاہ کے موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے. میرے پاس 4-5 منٹ ہیں. کوشش کروں گا کہ اشاروں میں گفتگو کروں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. دوستو، یقیناً کرونا کے حالات سے ہر شخص واقف بھی ہے، خوفزدہ بھی ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں، شادی کے مسائل، پہلی بات تو یہ لفظ شادی پوری اسلامی فقہ میں کہیں بھی نہیں ہے. صرف نکاح ملتا ہے. جتنے احکام ہیں وہ نکاح کے احکام ہیں. یہ شادی کہاں سے آیا، یہ ایک الگ گفتگو ہے، پھر کبھی گفتگو کریں گے. ہر شخص یہ جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ عام حالات میں بھی اور آج کے خصوصی حالات میں بھی یہ منگنی، یہ سانچک منجے اور یہ شادی کے دن کی بارات کا کھانا، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہے، ختم ہونا چاہیے. اور جہاں تک جہیز جوڑے کی رقم کا تعلق ہے، یہ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ رشوت ہے، یہ بھیک ہے. اور علماء کرام نے تو ایک نہیں بارہا واضح کیا ہے. آپ کو ہمارے یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ کو ان کے تمام فتوے ملیں گے کہ یہ حرام ہے. تو لیکن یہ جو احکامات آپ سن رہے ہیں، کم سے کم 200 سال سے خطبوں میں، رسائل میں، کتابوں میں موجود ہیں. جو چیز موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ حکومت نے شراب پی کر کار چلانے پر، ڈرنک ڈرائیو جس کو کہتے ہیں، ڈرنک ڈرائیونگ کو روکنے کے لیے کروڑا روپیہ خرچ کیا، پمفلٹ بانٹے، فلمیں بنائیں اور اخبارات وغیرہ کے اندر ایڈ دیے. کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. جب ان کو پکڑ کے بند کرنا شروع کیا لوگوں کو، تو ڈرنک ڈرائیونگ 70-80% ختم ہوئی. یہ ہے تعزیری احکام کہ جب تک کہ آدمی کو اپنا انجام نہیں معلوم ہوگا، اس وقت کے کوئی کام وہ برائی کا کام نہیں روکتا. ان شادیوں پر، ان جہیز کھانوں کی فضول خرچی وغیرہ پر بہت بولا جا چکا ہے اب تک کے. سولوشن کیا تھا؟ سولوشن صرف اور صرف یہ تھا کہ ایسی شادی جو ہمارے نبی کے طریقے پر نہ ہو، جس میں قرآن اور سنت کا کھلا وائلیشن ہو رہا ہو، ایسی شادی کا رقعہ قبول کرتے وقت آپ کا ایمان آپ کو مجبور کرے کہ جیسے کسی شرابی کے ساتھ بیٹھنے سے آپ پرہیز کرتے ہیں، کسی شرابی کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، کسی کی آمدنی اگر حرام کی ہے، سود کی آمدنی ہے، تو اس کے گھر کے کھانے کی دعوت نہیں کھاتے آپ. اس سے کہیں زیادہ یہ مسئلہ اہم ہے کہ ایسی شادی جو ہمارے نبی کے طریقے پہ نہ ہو، جس میں حرام کام ہو رہے ہوں، لڑکی والوں سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہو، اس میں جا کر کھانا جائز نہیں ہے. بائیکاٹ اصل سلوشن ہے. بائیکاٹ پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، کوئی سننا نہیں چاہتا، لیکن جہیز غلط ہے، دعوتیں غلط ہے، اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کرنا چاہتا ہے. اس منافقت کی وجہ سے یہ مرض اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ یقین کیجئے کرونا کے، کووڈ-19 کے آپ جو بھی نتائج دیکھ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بھیانک نتائج آپ دیکھیں گے. کرونا میں جسمانی موت مر رہے ہیں لوگ، ان شادیوں میں لوگ اخلاقی موت مر رہے ہیں، اخلاقی خودکشی کر رہے ہیں. دوستو، ابھی جو لاک ڈاؤن کے دوران میں اناج کے راشن کٹس تقسیم کرنے کا ایک تجربہ ہوا ہے، اس میں بڑے بڑے میڈیم کلاس کے لوگ بھی پور کلاس میں آ گئے، اور ایک گھروں میں ہم نے دیکھا کہ 3-3 4-4 بیٹیاں بیٹھی ہیں. آئندہ 10 to 15 ایئرس میں کتنا بھیانک نتیجہ ہونے والا ہے، اس کے لیے تو تفصیلی گفتگو چاہیے. لیکن ایک بات بہت اہم کہ لوگ اگر نہیں سننا چاہتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہے دیکھ لیجئے. قرآن میں ایک بہت پیاری آیت ہے، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ زمین میں گھومو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. چھوٹی سی مثال، جب کرونا کے تعلق سے شروع میں کہا گیا کہ گھروں میں رہیے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجئے، ماسک لگائیے، بہت کچھ کہا گیا،
لیکن بالخصوص ہماری قوم کے لوگ تو بالکل نہیں سنے. ہر محلے میں کم سے کم 4-5 میتیں ڈیلی ہو رہی ہیں، اور جن گھروں میں میتیں ہو رہی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ جو انتقال کرے ہیں کل تک ساتھ کھا رہے تھے، ساتھ دسترخوان پہ تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ رہے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی راتوں رات معلوم ہوا کہ ان کو کووڈ-19 ہو گیا ہے، اسی گھر کے افراد، ان کے بیٹے، ان کی بہو، ان کے بھائی، کوئی گھر چھوڑ دے کے بھاگ گیا، کسی نے اپنی بیوی بچوں کو مائکے میں بھیج دیا، اور اچانک بے مروت ہو گئے سارے کے سارے. میتیں ایسی آ رہی ہیں ان کے ساتھ 3 آدمی 4 آدمی، وہ بھی دور دور سے. اور علماء سے فتویٰ لے لیا گیا ہے کہ اس میت کو نہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میت کو کفن کے لیے کپڑے اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بھی کرتے پائجامے ہیں اسی کے اوپر کفن لپٹا کے تیمم، کفن کے اوپر سے تیمم کرا کے دفن کیا جا سکتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے، یہ وقت آ چکا ہے. اسی بات کو قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ. طویل آیت ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، کہ اس دن کیا ہوگا جب ہر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بچے سے بھاگی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کرے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے اس دن تمہارا کیا حشر ہوگا. تو اس دن جب لوگ اتنے خود غرض آپ سے ہو جائیں گے، جیسے آج کرونا کی مثال آپ کے سامنے ہے. جتنے لوگ کرونا کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں ان کے گھروں میں جا کے معلوم کر لیجئے، ثبوت مل جائے گا کہ یہ آیت جو کہہ رہی تھی کہ کل ایسا ہونے والا ہے، ہم کو یقین نہیں آ رہا تھا، آج یقین آ گیا. سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام دیکھ لو. کل کرونا کے احکام، کل کرونا کے جو بھی پریکاشنز تھے اس کو جھٹلانے کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو آج کی شادیاں ہیں یہ رکیں گی نہیں. ہندوستان سے بت پرستی ختم ہو سکتی ہے، ہندوستان سے شراب ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ لڑکے کی ماں، نانی، دادی کے دماغ میں وہ جو جہیز کی ہوس ہے، لڑکے کے ماں باپ اور چاچا اور تایا کے دماغ میں وہ جو لڑکی والوں کو لوٹ کے کھانے کا ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں کھائے تو مر جائیں گے یہ لوگ، بھوکڑ لوگ، یہ ہوس کو ہم نہیں نکال سکتے. بت پرستی ختم ہوگی، یہ ختم نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ ہے آپ کا کیا فرض ہے؟ اسلام گرو کے ناظرین اس بات کا جواب دیں کہ آپ کا فرض یہ ہے جیسے کرونا کا کوئی مریض آپ کے خاندان میں ہے تو اس سے بھاگنا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں نبی کی سنت کو ترک کر کے، یہ منگنی کا کھانا کھانے والے بھوکڑوں سے، یہ جہیز لینے والے بھکاری جو خوشی سے دینے کے نام پہ اگر ان کو خوشی سے نہیں دیا جائے تو شادی کرنے تیار نہیں ہوتے. اور ایک نئی مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اتنے بدترین حالات میں جبکہ شادیاں 50 آدمی کے اوپر لمیٹڈ ہو گئی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 500 آدمی کا جو کھانا تھا وہ بچ گیا ہے تو اس کا بھی کیش دے دیجئے. کیش ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے بھکاری، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اے سی دلا دیجئے، بچے کو بائک دلا دیجئے. اس طرح کی بھیک مانگ رہے ہیں. آپ کا فرض یہ ہے ایسی شادی کی جیسے خبر لگ جائے آپ کو، اگر فرض کریں 50 آدمی کی بھی پرمیشن ہے تو یہ 50 آدمیوں کا فرض یہ ہے کہ ایسی شادی کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ 50 آدمیوں کو لڑکی کے والدین کے خرچے پر کھانا جائز نہیں ہے. یہ بھیک اور رشوت ہے. جیسے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی، جیسے ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی، اگر وہ شادی ہے، مرد اگر خوددار ہے، بھکاری نہیں ہے، خوشی سے دینے کے نام پہ کچھ نہیں لے رہا ہے، بلکہ اگر کسی نے خوشی سے دینے کی کوشش کی تو ایک مرد بن کر اس شادی کو ٹھکرا رہا ہے، اس مرد کی شادی میں شرکت کیجئے، ورنہ اس کا دعوت نامہ یہ کہہ کر ریجیکٹ کیجئے کہ معافی چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، میں نے اب تک ایسی غلطیاں بہت کی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں ایسی شادیوں میں چلا گیا تھا، خود میری شادی میں ایسا ہوا تھا، لیکن میں گناہ گار ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ میرے گناہ کو معاف کرے، میں آپ کی شادی میں نہیں آ سکتا. دوستو یہ سلوشن ہے. سب جہیز کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، یہ سب منافقت ہو رہی ہے، بہت معلوم ہے لوگوں کو. اب ایسی دعوتوں کا ویسا بائیکاٹ ہو جیسے کرونا کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، ورنہ کل قیامت میں کیا ہوگا؟ بھائی، ماں، باپ، یہ سب آپ سے سیلفش ہونے والے ہیں. یہ گناہ شادیوں کا جو ہے یہ بھی آپ اپنے سر پر جب لے کے جائیں گے آخرت میں تو سوچئے کیا ہوگا. دوستو میں اسلام گرو کے ناظرین کا بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سب صبر کے ساتھ سماعت فرمایا. بس ایک عہد کیجئے، وہ سنت جو آج ہتھیلی میں انگارہ رکھنے والی سنت ہے، اس سے بڑی سنت اور کوئی نہیں ہے. اس سنت کو قائم نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کی پوری قوم ڈرائیوروں کی قوم ہے، پوری قوم ٹھیلے والوں کی، آٹو چلانے والوں کی، الیکٹریشین کی،
सेल्स मैनों की, दुकानों में काम करने वालों की, बताइए आपके पास कौन CEO है, कौन कमिश्नर है, कितने बड़े लोग हैं, क्यों? हर एक का पैसा बेटी की शादी में, बहन की शादी में जब जा रहा है, सारी कौम फ़कीर। ये अल्लाह का अज़ाब है। देखो अपनी आंखें, उन्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, नबी की सुन्नत को झुटलाने वालों का अंजाम देखो कि पूरी कौम गुर्बत और इफ़लास का शिकार है। आखिरी बात, आज आप अपनी बेटी के लिए 4-5 लाख रुपये कर दीजिए और ये बेगैरत जितने लोग शरीक हो रहे हैं, शरीक होकर उस शादी को कामयाब करेंगे, कल आपकी बेटी की अगर 3-4 बेटियां जब हो जाएंगी, या आपकी नवासियों और पोतियों के 3-4 बेटियां जब हो जाएंगे, तो आने वाले दौर में बेचने कुछ नहीं है, भीख भी नहीं मिलेगी मुसलमानों को। ये लड़कियां कहाँ जाएंगी? या तो असिमिलेशन में, या लिविंग इन रिलेशनशिप में, या प्रोस्टिट्यूशन में, या फिर रेडिकल फेमिनिज्म में जाने वाली हैं, एक सुन्नत को ठुकराने की वजह से। भाइयों बहनों, साथ दीजिए, ऐसी दावतों का बाइकआउट कीजिए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो बाइकआउट करेंगे उनको रिज़्क़ हलाल देगा, वरना ऐसी शादियों में जाके जो खा रहे हैं वो खाना क्या जायज़ है? ये सवाल आपके लिए है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।